اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد وصل علی بلد محمد فی البلاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا قالوا الصحابة ما هذا الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم ابراہیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات خواب دیکھ لیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل دی قربانی کر رہے ہیں، اللہ دے رستے دے اندر اس نو ذبح کر رہے ہیں۔ حدیث دے مطابق یہ خواب 3 دن دیکھیا کہ اپنی محبوب چیز اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جانوراں دے اندر اٹھ بڑا محبوب سی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بہت بڑا سیٹھ بنایا سی۔ وادیاں دیاں وادیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ریوڑ دے نال بھریاں ہوئیاں سن۔ اور ہزاراں جانور دا مالک سی ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن چاہے ابراہیم دی ذات ہوئے،
چاہے ابراہیم دی عزت ہوئے، چاہے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہوئے، چاہے ابراہیم علیہ السلام دی مالی حیثیت ہوئے، جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اسی دیکھ لے ہیں، قرآن و سنت دا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، سانو انج لگتا ہے کہ ابراہیم فنا فی اللہ ذات دا نام ہے، او دا وقت بھی، او دی جان بھی، او دا مال بھی، او دی عزت اور ناموس بھی، اور او دی اولاد بھی، سب کچھ اللہ دے رستے چ قربان نظر آتی ہے۔ بڑا عجیب منظر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جوانی دا وقت گزر گیا، گھر دے اندر مالی خوشحالی بھی ہے، اور ایک دی بجائے دو بیویاں نے، ایک دا نام حضرت سارہ اور دوسری دا نام حضرت ہاجرہ صلوات اللہ علیہا، اور رتبے دے اندر ابراہیم اللہ دے خلیل نے، جس طرح کہ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماندے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا۔ اس واسطے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نا، ربا ہر کوئی آنکھے میرا میرا، تے میں آنکھاں میرا، یعنی ہر کوئی اللہ نال اپنا تعلق اس طرح جتاندا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ ربا ہر کوئی آنکھے میرا میرا، تے میں آنکھاں میرا، تیرا تے ربا کچھ بھی نہیں جانا، تمہیں تے کہہ چھڈ میرا، تیرا تے ربا کچھ بھی نہیں جانا، تمہیں تے کہہ چھڈ میرا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دیا ہر طرح دیا قربانیاں دیکھ کے کی فرمایا کہ اے میرا ہے، اے میرا خلیل ہے۔ دعوے دنیا دے اندر سب دے بڑے نے، لیکن ابراہیم ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ روایات دے اندر آندا ہے ایک دہاڑے ابراہیم علیہ السلام وادی دے اندر ریوڑ چرا رہے سن، اور ٹیلے تے کھڑے اپنے ریوڑ دی نگرانی کر رہے سن، لاٹھی دا سہارا لے کے کر رہے سن، اور خوش ہو رہے سن۔ آسمانہ دا ایک فرشتہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے، یا اللہ تیرا خلیل
مال دی محبت دے اندر گرفتار ہو گیا ہے۔ ویک مال نو ویک کے میں خوش ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے نہیں، تو نہیں جاندا کہ ابراہیم اس مال دی فراوانی دے میری نعمت نو ویکھ کے خوش ہو رہا ہے، اپنے مال اپنی کرنسی پیسے نو ویکھ کے مالی حیثیت نو ویکھ کے خوش نہیں ہو رہا۔ اور انج کر تو زمین دے ایک فقیر دی صورت دے اندر چلا جا، انسانی صورت دے اندر جا جا کے میرے خلیل دا امتحان لے لے۔ اس ویلے فرشتہ انسانی صورت دے اندر آیا اور آ کے ابراہیم خلیل اللہ دے سامنے بڑی خوبصورت آواز دے نال کہندا ہے اللہ اللہ دا اسم گرامی لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توجہ مال تو ہٹ کے اس نام لین والے اللہ دی طرف چلی گئی۔ جس ویلے فرشتہ جان لگا، حضرت نے بلا کے فرمایا او کی کہہ رہے سے؟ کہنے لگا میں انج نہیں کہندا، اگر میرے کو کلمہ کہلوانا ہے، اگر میرے کو جو میں آکھیا ہے دوبارہ بلوانا ہے تے او دے واسطے ادھا مال شرط ہے۔ جس ویلے ادھا مال دے گا اس ویلے میں لفظ اللہ بولاں گا، اسم اللہ بولاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ، جس ویلے کہندا ہے اللہ، جس ویلے کہندا ہے اللہ، حضرت ابراہیم اپنا ادھا مال اس دے حوالے کر دیندے اور پھر فرماندے نے دوبارہ اللہ کہہ، دوبارہ اللہ کہہ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم ہن کیویں سودا ہوئے گا؟ حضرت ابراہیم فرمان لگے ہن اس طرح ہے کہ باقی مال بھی سارا تیرا ہے، اور جس ویلے دوسرا ادھا مال بھی دے دیتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ فرما دیں اللہ کہنے لگا ابراہیم اور دیر نو تیرے کول کچھ نہیں، اور میں اللہ دا ذکر کیویں کراں، اللہ کیویں کواں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دیں تینوں ایڈا وڈا ریوڑ چران واسطے خادم دی ضرورت ہے، نوکر دی ضرورت ہے، تو آپ تے نہیں چرانا، میں تیرا ریوڑ چرائی رکھاں گا، تو مینو اللہ دا ذکر سنائی رکھ۔ سبحان اللہ العظیم، میں تیری زبان چو اللہ دا ذکر سننا چاہنا، اپنے یار دا نام سننا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نو فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تینو تیرا ریوڑ مبارک ہوئے، میں تے آسمانی فرشتہ انسان دی صورت دے اندر آیا تاکہ تیرا امتحان لوا۔ رب کعبہ دی قسم ہے تو اس امتحان دے اندر 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئے تے سبحان اللہ کہیں دا، چپ کر کے نہیں بیٹھی نا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر مال دی محبت بھی نہیں، مال والے دی محبت ہے جس نو اللہ کہندے۔ اور حیرت ہے ابراہیم علیہ السلام دے جڑے دشمن نے انہاں نو اللہ نے درجنہ اولاداں عطا کر دیتیاں، 2 بیویاں دے باوجود حضرت ابراہیم دے گھر اولاد نہیں۔ ایک دیاڑے ابراہیم علیہ السلام موج دے اندر آ گئے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر قرآن کریم 23واں سپارہ سورہ صافات، سبحان اللہ، اللہ فرماتے نے دامن خلیل اللہ دے سامنے پھیل گیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے
اللہ دی بارگاہ دے اندر اور عرض کر لینے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تیرے کول ڈیپو ہے بیٹے عطا کرن دا ڈیپو، تیرے کول بیٹیاں عطا کرن دا ڈیپو تیرے کول، اور ملے جلے عطا کرن دا ڈیپو بھی تیرے کول ہے، جنوں چاہویں تھیاں پتر ملا کے دے میں، جنوں چاہویں صرف تھیاں دے میں، جنوں چاہویں صرف پتر دے میں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جنوں چاہویں کچھ بھی نہ دے میں۔ تیری ذات اللہ الصمد بے نیاز اللہ، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کہ صرف تھیاں کیوں دیتیاں، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کہ صرف بیٹے کیوں دیتے، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں کہ تھیاں پتر ملا کے کیوں دیتے، تینوں کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ کلے میاں بیوی کیوں رکھے، انہاں نوں اولاد دا میوہ کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا کہ تیری ذات دانا ہے، قدرت والی ہے، اس واسطے اللہ مینوں تے تیری بارگاہ چو ملدا ہے، میں کسے ہور دے دروازے تے نہیں جانا، میں تے ایو ہی کہنا رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں اپنی جناب چو صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ دی بارگاہ چو آواز آئیے فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو خوشخبریاں سنا دیتیاں، ابراہیم میں تینوں صالح بیٹا عطا نہیں، میں تینوں حلیم بیٹا عطا کراں گا، جڑا صالح ہون دے نال نال حوصلے والا بھی ہووے، حلیم ہووے، متحمل مزاج ہووے، پہاڑا جیسا صدمہ خندہ پیشانی نال برداشت کرنے والا ہووے۔ ابراہیم تو اپنے شعور دے مطابق منگے آئے تے میں اپنی حکمت دے مطابق عطا کراں گا۔ سبحان اللہ، رب نو پتہ سی نا پرچے بڑے اوکھے آنے نے، اس واسطے اللہ نے حلیم دا معنی لیا۔ حلیم ساڈے تے حلیم اس کھانے نو کہندے پنجاب دے اندر جیدی ایک چمچی کھا لے نا بندہ تے او دے 14 طبق روشن ہو جان، تے بعد دے وچ پھر او بواسیر دیاں دوائیاں کھاندا پھرے۔ او انہیں ڈاکٹر پوچھتے نے کی کھادا سی، انہیں جی حلیم کھادا سی۔ کمڑیا حلیم کھان دا حکم نہیں، حلیم بڑھن دا حکم ہے کہ رب والوں جڑے تیرے تے صدمات آن انہاں نو خندہ پیشانی نال انج کہہ کے برداشت کرنا ہے کہ ربا جے میں تیری مرضی اوے میری مرضی۔ سبحان اللہ، اپنے آپ نو اللہ دی مرضی چ فنا کر دینا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے میں تینوں حلیم عطا کراں گا۔ اس آیت تو کی پتہ لگتا ہے کہ اولاد دا ڈیپو کہدے قبضے چ؟ اللہ دے قبضے چ۔ اولاداں دین والا کون ہے؟ اور سانوں بھی پیغمبراں دی طرح جویں زکریا نے منگیا تے رب نے یحییٰ عطا فرمایا، جویں ابراہیم علیہ السلام نے منگیا تے رب نے اسماعیل عطا فرمایا۔ مصطفیٰ کریم یا حضرت ابراہیم نے دو منگن، دو، پہلے نو اللہ نے زمزم والا بنایا اور دوسرے نے اللہ نے کوثر والا بنایا۔ مصطفیٰ بھی ابراہیم دا منگیا ہویا ہے اور اسماعیل بھی ابراہیم دا منگیا ہویا ہے، اور جڑا زمزم والا پیغمبر ہے او دے پیراں چوں رب نے ایسا چشمہ جاری کر دیتا جہدا نہ رنگ بدلدا ہے
نہ خوشبو بدل دیے نہ ذائقہ بدلتا ہے. ساری زندگی شیشی چ پا کے رکھ چھڈو، زم دا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا، او دا کلر بھی چینج نہیں ہوئے گا، اور او دی خوشبو اور ذائقہ بھی خراب نہیں ہوئے گا. اللہ کیوں فرمایا اے دنیا دیاں لیبارٹریاں نے دس دیتا ہے کہ اے نالوں آلہ منرل واٹر دنیا تے پیدا نہیں ہویا. تسی جس پانی دی جتنی مرضی ٹرانسپلانٹیشن کر لو، جتنا مرضی اس نو صاف کر لو، جتنا مرضی مراحل چو کر دیو، پھر نہ پھر بھی کتے نہ کتے جرثومے دی صورت رہ جاندی ہے. پھر کتے پانی کلر بدل جاندہ ہے، کتے پانی ٹیسٹ بدل جاندہ ہے، کتے پانی کچھ عرصے تو بعد خراب ہو جاندہ ہے. لیکن جس پانی دی نسبت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی طرف ہے، وہ پانی ایسا عظیم ہے کہ او دا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، تے نہ اس دی خوشبو بدل دی ہے. سبحان اللہ. تے جڑا کوثر والا ہے او دے کوثر دی بھی یہی خوبی ہے، نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے، بولو نا، نہ خوشبو بدل دیے. کملی والے دے نال ابو بکر جڑ گیا، نہ رنگ بدلیا نہ ذائقہ بدلیا نہ خوشبو بدلی. کملی والے نے سارے یار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دے سن کہ جتھے مصطفیٰ دا اشارہ ہے اتھے گردنہ پیش نے، جتھے مصطفیٰ دا پسینہ ہے اتھے جماعت دا خون ہے. اور زبان دے حوالے دے نال تے اے ہو گیا کہ نہیں گر نکلے زبان سے میری تو کٹوا دو زبان میری. اللہ دے نبی ساڈے منہ چ رب نے او زبان ہی نہیں پائی جڑی مصطفیٰ نو انکار کرے. سبحان اللہ العظیم. اللہ نے دو پتر دیتے ابراہیم نو، دونوں ہی لاجواب دیتے، دونوں ہی بولو لاجواب دیتے. اور پہلے دا نام اسماعیل ہے، وہ زمزم والا ہے، اور دوسرے دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کملی والا انا آتیناک الکوثر، کملی والا کوثر والا ہے. فصلی لربک وانحر، کملی والا نماز والا ہے، کملی والا قربانی والا ہے. سبحان اللہ العظیم. ان شانئک ھو الابتر، فرمایا تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا مصطفیٰ، تیرا رہندی دنیا تک بلکہ جنت دے اندر بھی. ورفعنا لک ذکرک، کسی مصطفیٰ دے ڈنکے بجا دیتے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے دوست اللہ رب العزت دی اس عطا دے متعلق حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ کئیاں نو رب اینا دے وے. سبحان اللہ. کیا جڑا جاگدا ہے اج اللہ دی کبریائی بیان کرن دا دن ہے. کئیاں نو رب اینا دے وے کہ بس بس کرن زبانو، او کئیاں نو پھل لگ لگ ڈگ دے تے خالی جان جہانو. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، ربا مینوں بھی بیٹا عطا کر. اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، اور حاجرہ دے گھر پیدا ہویا ہے. چھوٹی بیوی نو اللہ نے عطا کر دیتا ہے جس کا نام سیدہ حاجرہ صلوات اللہ علیہا ہے. اور بڑی بیوی پہلی بیوی اسما دے گھر دے اندر اجے تک اولاد نہیں. چھوٹی جے دے نال بعد چو شادی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اس
اس بیوی دے ہاں اللہ نے بیٹا تولد کر دیتا ہے، عرصہ دراز تو بعد خوشی اس گھر دے اندر آئی ہے، لیکن ابراہیم نو اپنے بیٹے دے نال پیار کرن دا حکم نہیں، اللہ نے امتحان دا پرچہ بھی اتار دیتا ہے۔ اور چند دنوں تو بعد اللہ فرما دے رہے اسم ابراہیم جی رب کریم، فرمایا کہ اونٹ تیار کر اور کچھ کھجورا نال لے لا، کچھ ستو نال لے لا اور کچھ پانی دا مشکیزہ نال لے لا، اپنے اسماعیل نو بھی بٹھا لا، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو بھی بٹھا، اور اس ایسی جگہ تے چھڑ گیا جتھے کھان واسطے دانا نہ ہوئے، پین واسطے پانی نہ ہوئے، اس مقام تے چھڑ کے چلا آ، واپس اپنے گھر آ جا، واپس حضرت سبحان اللہ پہلی بیوی دے کول آ جا، اسما دے کول آ جا۔ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو لیا، اپنے بچیاں نو بچے نو لیا، اونٹ سے بٹھایا اور بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ شریف دے قریب ایسی وادی دے اندر لے آ کے ٹھہرا دیتا جیڑی آکھی سی واپس جس ویلے ابراہیم جان لگے اس پوری وادی دے اندر حضرت حاجرہ ہے، ننا معصوم بچہ اسماعیل ہے، اور پانی دا ایک مشکیزہ ہے، کچھ ستو نے تے کچھ کھجورا نے۔ ابراہیم واپس جان لگے، حاجرہ نے دامن خلیل پکڑ لیا، کہنے لگی وے ابراہیم سانو کیدے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنی انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا میں اللہ دے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اگے ٹر پے، جس ویلے بیوی بچہ اکھاں تو اوجل ہو گئے، قرآن کریم سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، اللہ رب العزت دا پیغمبر تاڑا مار کے اللہ دی بارگاہ دے اندر روندے اور کی کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربا میں آج اپنی بیوی اور بچے نو تیرے گھر دے قریب لے جا کے آباد کر دیتا ہے، اللہ جس ویلے میرا بیٹا جوان ہوئے لیقیم الصلاۃ، اللہ تیرے گھر دے طواف کرے، ربا تیرے گھر دا اعتکاف کرے، اللہ تیریاں نمازاں پڑھے، تیرے سامنے قیام کرے، تیرے سامنے رکوع سجدہ کرے، تیرے سامنے قعدہ کرے، اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، فرمایا آج اس علاقے دے اندر کوئی آنا نہیں چاہتا، کوئی اس بستی دے اندر گھر بنانا نہیں چاہتا، اللہ میں اس ویران بستی دے اندر لے آ کے اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو آباد کر دیتا ہے، ربا کعبے دی محبت ہر دل دے اندر پا دے اور ہر دل دی تڑکن دے اندر کعبے نو شامل کر دے۔ اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ پیغمبر دی دعا نے عرشہ نو ہلا دیتا اور کائنات پیغمبر دی دعا دی شریری نال لبریز ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے اللہ انہاں نو رزق بھی دینا ہے، حیاتی بھی دینی ہے تاکہ تیرا شکر ادا کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، سانو رب نے سب کچھ دیتا ہے، اسی شکر ادا نہیں کیتا، اج اس جگہ تے کھڑے ہاں کہ زندگی اجیرن ہو گئی، ہر آدمی پریشان ہے،
تسی اج رب دا شکر ادا کرنا شروع کر دیو، جو رب نے دیتا ہے وہ تے کفایت شروع کر دیو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب دا شکر گزار ہوئے تے اللہ او دے رزق چ اضافہ نہ کرے۔ اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جتنی دیر تک شکر دا مزاج تواڈے اندر رہے گا اتنی دیر تک میریاں نعمتاں دا اضافہ بھی چلتا رہے گا۔ اس واسطے پانی پی کے شکر ادا کرنا کیے الحمدللہ کہنا، کھانا کھا کے شکر ادا کرنا کیے کم از کم الحمدللہ کہنا۔ کیڑا کیڑا یہ عمل کرے گا ذرا ہاتھ کھڑا کرے گا، جنہیں اج تو بعد رب دا نعمت استعمال کرن تو بعد شکر ادا کرنا ہے، میں کیا ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ۔ تسی ویکھو پھر اللہ تعالیٰ کیویں تواڈے تے اپنے کرਮਾਂ دی بارش کردا ہے۔ اسی تے آپ اپنے رب نو ناراض کیتا ہویا ہے، ہن تے شکر والی بولی مولویاں چوں نکل گئی ہے تے تواڈے چوں کتھوں آئے گی؟ اللہ پاک سب نو شاکر بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اتنا اس قدر فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیڑا کسے دوست دے حوالے نال کیتے ہوئے احسان دا شکریہ ادا نہیں کردا او دے تو اللہ دے شکر دی بھی توقع نہیں کیتی جا سکتی سبحان اللہ۔ بڑا مرحلہ ہے۔ پھر کچھ عرصے تو بعد حکم ہویا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی نو ملو، اور خواب دکھایا کہ میں اپنے پتر نو انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اپنے بیٹے نو ذبح کر۔ اس دوران جدو ابراہیم دے دوسری مرتبہ آن تو پہلے جدو پانی دا مشکیزہ ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گئیاں، ستو ختم ہو گئے، حتیٰ کہ ہاجرہ دی چھاتی چو پین والا بچے دا دودھ بھی ختم ہو گیا، اور اسماعیل نے تڑپنا شروع کر دیتا پیاس دی وجہ دے نال۔ تے ابراہیم دی بیوی ہاجرہ کدی پانی دی تلاش چ صفا تے جاوے کدی مروہ تے جاوے، پتر نو آ کے دیکھے، اور جس ویلے ہڈیاں رگڑ رگڑ کے برا حال ہو گیا، اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے جبرائیل لبیک یا رب جلیل۔ فرمایا جتھے میرے پیغمبر ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیاں نے ایدے ہیٹھوں زمزم دا چشمہ جاری فرما لے، پانی نکل آیا۔ اللہ نے یہ ادا اتنی پسند ہے اپنی بندی دی، حاجی ہوئے یا عمرہ کرنے والا، فرمایا صفا مروہ دی سعی کر، دوڑ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میری بندی دی ادا ہے، مینوں پسند ہے، یہ قیامت تک اس نو میں جاری رکھنا ہے۔ میں اپنے ایک بیان جس تو پہلے دس چکا کہ سارا حج اللہ والیاں دیاں اداواں دا وفاواں دا دعاواں دا نام ہے۔ رب نے اس نو کٹھیاں کر کے ایدہ گلدستہ بنایا اور اس گلدستے دا نام رکھ دیتا حج۔ اس گلدستے دا نام کی ہے حج۔ جیڑی شے بھی میرے کو لیں گا نا حج دی، میں تینوں ثابت کر دیاں گا کہ کس اللہ والے دی ادا ہے جنہوں رب نے حج بنایا، کیڑا مقام دعا ہے جس نو اللہ نے حج بنایا، کیڑے اللہ والے دی وفا ہے جس نو اللہ نے حج بنایا۔ ایک مثال دے رہے ہیں صرف کہ جتھے صفا مروہ تے ہاجرہ بیٹے دی محبت دے اندر پانی دی تلاش دے اندر دوڑی سی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماندے نے اسی پچھلیاں دے اندر اپنی بندی دی اس ادا نو جاری کر دیتا تاکہ
میری بندی دی اے ادا قیامت تک امر ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے کہندے بیٹے نو تیار کر، بیلی نو ملان واسطے لے جانا ہے. تواڈے چ کیڑا کیڑا ستا پیا ہے؟ اجے بھی خرل خرل دیاں آوازاں آ رہی ہیں. جڑے جڑے جاگدے نے ہاتھ کھڑا کرو نا. باہر والے ستے پے نے کہ باہر والے بھی جاگدے نے؟ نماز ٹائم تے کھڑی ہونی ہے. تہاڈی مہربانی تسی آ گئے. اور بابا آ گیا ہی کرسی والا. ایک کرسی دا بڑا رولا ہے. کرسی لے لیو. اچھا اپنی کرسی تو علاوہ دوجی دی کرسی بھی لینا پسند نہیں کرتے. بھی بہنا ہی ہے کسی اور کرسی تے بہ جائے بندہ، پھڈا پا کے بہنا ہے بس. اینو نہلا، اینو کپڑے پہنا، اکھی سرما لگا، ایدی مانگ کڈ. سبحان اللہ. اور تیار کر، میں اینو ملان واسطے لے جانا ہے. حاجرہ نے تیار کر دیتا. ایک ہاتھ دے اندر رسی ہے، ایک ہاتھ دے اندر چھری ہے. شیطان آ کے کہنے لگا حاجرہ یہ ذبح کرنے واسطے لے جا رہے ہیں. کہنے لگی کوئی باپ بیٹے نو ذبح کردا ہے؟ اکھے انہیں کرنا ہے. کیوں؟ اکھے اللہ دا حکم ہے. پھر میں کون ہونی اللہ دا حکم روکن والی؟ وہ تو اللہ اگر یہ بعد مینو ذبح کرن دا حکم دے کہ میں بھی ذبح ہونا ہے تو میں یہ واسطے تیار ہاں. کنکریاں اٹھائیاں ماریاں. پھر اسماعیل کول آ گیا. کوئی نہیں بیلی بولی نہیں ملن جانا، یہ ذبح واسطے لے جا رہے ہیں تینوں. کہ میرا پیو ہے، مینوں کہ میں ذبح کر سکتا ہے؟ دیدا نہیں، رسی بھی ہے تو چھری بھی ہے. سارے ثبوت فراہم نے. انہیں ثبوت تے نیب کول نہیں جن ثبوت میں تینوں ابراہیم دے حوالے نہ دکھا رہے ہیں. کہ کیوں؟ اللہ دا حکم ہے. اسماعیل نے بھی کنکریاں ماریاں. پھر ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بھئی اتنے چلے جاؤ، گیلری چلے جاؤ، احتجاج نہ کرو، گیلری چلے جاؤ. جی گیلری کی جگہ نہیں پھر تیسری منزل تے چلے جاؤ. تو اتنے ہی جا سکتے ہیں. ہوں اسی ایسے کھلنے ہو نہیں سکتے. جنی کی جگہ ہے وہ مطابق تاں تے جا سکتے ہیں، کھلر نہیں سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماریاں. یہ بھی تینوں دی ادائے حاجی نو حکم ہے کہ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اخرى، تینوں مقام تے حاجی ابراہیم، حاجرہ، اسماعیل دی یاد چ کنکریاں مارتا ہے. بیٹے نو لٹایا، ذبح دی واسطے چھری چلائی. قرآن کہندا ہے منہ دے بل لٹایا اور چھری چلاندے تاکہ ابراہیم نے اپنی آنکھاں تے بھی پٹی بننی، بیٹے دے بھی بننی، تاکہ اللہ دا امر خراب نہ ہوئے. بیٹے دی محبت دل چ نہ آوے کہ جے نال اللہ دا حکم پورا ہون چ تاخیر ہوئے. سبحان اللہ العظیم. دادا محمد پاک دا، بس آخری بات ہو رہی ہے. چلے جاؤ یار، اتنے گیلری خالی پئی ہے، چلے جاؤ. دادا محمد پاک دا اج مرتبے پاون لگا. دادا محمد پاک دا اج مرتبے پاون لگا. پیارے خلیل اللہ نو رب آپ ازماون لگا. او ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، انگلی پڑی دل بر دی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، انگلی پڑی دل بر دی. اے وی نبی او وی نبی، سبحان اللہ. اے وی نبی او وی نبی، حد مک گئی تعمیل دی. اے وی نبی او وی نبی، حد مک گئی تعمیل دی.
تر پے بھاگاں برے، تر پے بھاگاں برے، رحمت نو جوش آون لگا، تر پے بھاگاں برے، رحمت نو جوش آون لگا، دادا رسول پاک دا اج مرتبے پاون لگا، پیارے خلیل اللہ نو رب آپ ازماون لگا۔ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں اگر اقبال دے کول ہوندا میں کہندا علامہ صاحب اے فیضان نظر بھی ہے، اے ہاجرہ دی گود دی تربیت دا اثر بھی ہے کہ اللہ نے اسماعیل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیا۔